میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا وَإِذْ، اور جب یعنی بندے تو وہ وقت بھی کبھی کبھی یاد کر کہ جس وقت قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے ان اللہ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی یامرکم وہ تمہیں حکم ارشاد فرماتا ہے ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے کو۔ یہ بیسک قوم کا ایک مسئلہ تھا اور قوم وہ مسئلہ لے کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دربار میں حاضر ہوئی، اور مسئلہ یہ تھا کہ ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور وہ جو چچا تھا اس کا اور کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اس کے پاس بہت بڑا مال، بہت بڑا متاع اور بہت کچھ ان کے پاس تھا۔ بھتیجے نے چچا کو قتل کیا، اور چچے کو قتل کرنے کے بعد پھر شور مچا دیا، اور اس لیے مچا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو چاچے کی ساری پراپتی ہے کہ اس میں سے کسی اور کو بھی کوئی پائی ملنے والی بنے، چاہتا تھا کہ وہ سارا مال میری طرف آ جائے۔ تو اس قاتل نے خود شور مچا دیا اور بات بہت آگے تک بڑھا دی، یہ ڈیمانڈ اور مطالبہ کہ کسی صورت تحقیق کے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بات بڑھتی بڑھتی حضرت موسیٰ کلیم اللہ تک گئی۔ جب موسیٰ کلیم اللہ تک گئی تو یہ کیونکہ اللہ کے بڑے لاڈلے نبی تھے، اللہ کی طرف انہوں نے توجہ اور دھیان کی، تو میرے اللہ نے اس مسئلے کا حل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ فرمایا انہیں کہیں کہ کوئی ایک گائے ذبح کریں اور اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا مردے کو ماریں، مردہ اٹھ کھڑا ہوگا اور وہ بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو یہ ایک سلیوشن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، لیکن کیونکہ ان کا یہ مسئلہ ہی نہیں تھا کہ وہ حقیقت جانے، وہ تو قاتل خود شور مچا رہا تھا، وہ صرف یہی ظاہر کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں شور مچا رہا ہوں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ تحقیق کرنا چاہتا ہے، قاتل ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ بھائی جو قاتل ڈھونڈنا چاہتا ہے وہ خود قاتل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب یہ حل حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دیا، اور جانتا قاتل بھی تھا کہ جو بات موسیٰ کی زبان سے نکل جاتی ہے نا وہ پورا ہوئے بغیر کبھی رہتی نہیں ہے، یہ پوری ہو کر رہے گی۔ تو جب قوم نے یہ بات سنی کہ گائے کے گوشت سے مرا ہوا بندہ زندہ ہو جائے گا، پہلے انہوں نے ایسا کوئی واقعہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، تو قالو پھر پکار اٹھے خود ہی اتتخذنا کیا آپ بناتے ہیں ہمارے ساتھ ہزوا مذاق؟ کیا ہے موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج تک تو گائے کا گوشت لگنے سے کوئی مردہ نہیں زندہ ہوا، اگر ایسے مردہ زندہ ہوتے تو کوئی بندہ اپنے کسی پیارے کو مرنے ہی نہ دیتا، دفن ہی نہ کرتا، اسے گوشت کا ٹکڑا مارتا اور اسے اٹھا لیتا۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ قالا تو پھر فرمایا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان اکونا کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین مذاق کر کے جاہلوں کے اندر۔ فرمایا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں بھی لوگوں کی طرح ہنسی مذاق کی باتیں کر کے، ٹھٹھا مذاق کی باتیں کر کے جاہلوں میں شامل ہو جاؤں۔ گویا پتہ چلا یہ جو لوگوں کا مذاق اڑانا ہے، یہ لوگوں کو جگتے مارنا ہے یا لوگوں کا ٹھٹھا اڑانا ہے، یہ جاہل لوگوں کا کام ہے۔ کسی عقل مند اور باشعور بندے کو یہ کسی صورت یہ بھی نہیں دیتا ہے کہ کسی کے ساتھ یوں مذاق کرتا پھرے اور اس کی عزت کو یوں اچھالتا پھرے، یہ کسی صورت بندے کو نہیں کرنا چاہیے، جو آج ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات فرما دی نا آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں مذاق کر کے جاہلوں میں شامل ہو جاؤں؟
تو گویا پتہ چلا جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، اور ہمیں بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ پھر قالوا ادع لنا، قالوا انہوں نے کہا ادع لنا ہمارے لیے دعا کیجئے، پھر ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ ہمارے لیے بیان فرما دے، ما ہی کہ وہ گائے کیسی گائے ہوگی۔ حالانکہ قوم تھی، ہر بندہ اللہ کا بندہ ہے، ماننے والا بھی اور نہ ماننے والا بھی، نیکوکار بھی اللہ کا بندہ ہے اور گناہ گار بھی اللہ کا بندہ ہے۔ اور بعض مقامات ایسے ہیں کہ نیکوکاروں کی دعائیں اپنی جگہ پہ، جو بدکار بندہ ہوتا ہے میرا اللہ اس بندے کی دعا بڑی قریب سے سنتا ہے۔ اور مفسرین محدثین کرام لکھتے ہیں کہ بدکار اور گناہ گار بندے کی دعا اس لیے قریب سے سنی جاتی ہے کیونکہ اب بھی اگر اس کی دعا نہ سنی گئی تو کہیں مایوس ہی نہ ہو جائے، اور مایوسی میرے اللہ کو کبھی پسند ہی نہیں ہے، ناپسند فرماتا ہے میرا اللہ مایوسی کو۔ تو گناہ گار بندوں کی بھی بہت قریب سے سنتا ہے، پر قوم نے خود دعا نہیں کی۔ اللہ کے بندے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئے، گویا ایک طریقہ اور سنت جو میرے اللہ کو پسند آئی اور میرے اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ گویا بندوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ کی اپنی دعائیں بہت اچھی ہیں، پر اگر تمہیں کوئی دنیا میں لگے کہ اس کی میرا اللہ قریب سے سنتا ہے تو اس سے دعا کروایا کریں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ پھر دعا کریں ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی گائے ہو۔ قالا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا انہو بے شک وہ، اب زبان حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی کھلنے لگی تھی، لیکن جو بات کرنے لگے نا تو یہ نہ فرمایا کہ وہ ایسی گائے ہو، بلکہ یہ بات فرمائی کہ میرا اللہ فرماتا ہے وہ گائے ایسی گائے ہو۔ گویا میرا اللہ یوں موسیٰ کلیم اللہ کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا انہو بے شک وہ، یقول ارشاد فرماتا ہے، انہا کہ بے شک وہ گائے جو ہے، بقرۃ وہ ایسی گائے ہے، لا فارض نہ تو بالکل بچی ہے، نہ لا فارض نہ بہت زیادہ بوڑھی ہے، ولا بکر اور نہ ہی بہت چھوٹی ہے، اوان بین ذالک فرمایا وہ ان دونوں پوزیشنوں کے درمیان میں ہے، نہ زیادہ بچی ہے نہ بہت زیادہ بڑی ہے، بلکہ درمیان کی عمر کی ایک انتہائی خوبصورت اور پیاری گائے ہے۔ یہ بات فرما کے موسیٰ کلیم اللہ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اگر مسئلہ حل کروانا چاہتے ہو نا، اگر مسئلے کا سلیوشن چاہتے ہو تو فرمایا فَافْعَلُوا پھر کرو، ما تُؤْمَرُونَ جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ زیادہ سوال کر کر کے، سوال الٹے سیدھے کر کر کے وقت ضائع نہ کریں، وقت برباد نہ کریں، بلکہ جو حکم ادھر سے آ گیا ہے منوان اس حکم کے اوپر عمل کریں، جو اللہ نے فرما دیا اس پہ عمل کریں، جو اللہ کے رسول نے فرما دیا اس پہ عمل کریں، جو کسی صاحب حیثیت بندے نے حکم دے دیا ہے، یہاں تک کہ فرمایا جو اولو الامر ہیں تم میں سے، جب حکم آ گیا تو پھر زیادہ سوال نہیں کریں، عمل کے پیچھے لگ جائیں، اور جو بندہ عمل کے پیچھے لگ گیا وہ کامیاب اور کامران ہو گیا ہے۔ آج کے معاشرے کے اندر باتیں کرنے والے بڑے لوگ ہیں، آج کے معاشرے کے اندر تنقید کرنے والے بہت لوگ ہیں، لیکن جب آپ عمل کی بات دیکھیں گے نا تو عمل کرنے والے آپ کو نہ ہونے کے برابر لوگ ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔